اعتراض یہ ہے کہ یا کے ساتھ ندا تو اسے دی جاتی جو سامنے موجود ہو، حالانکہ آپ نے خود بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور مدینہ منورہ میں ہیں، تو آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، یا کے ساتھ آپ ندا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے نحو کی ابتدائی کتاب بھی پڑھی ہوتی عربی لغت کی تو کبھی یہ جہالت کا مظاہرہ نہ کرتا۔ کلام عرب میں 5 الفاظ ہیں جو سامنے والے کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایا، حیا، اے، ا اور یا۔ مثلا آواز دیتے ہیں حیا عبداللہ، ایا عبداللہ، یوں آواز دیں گے، تو اس میں سے ایا اور حیا جو ہے یہ دور کو شخص ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے ہے، اے اور آ یہ قریب شخص کو پکارنے کے لیے ہے، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ غلط اعتراض ہے کہ جو سامنے موجود اس کو یا کہہ سکتے ہیں، دور والے کو نہیں۔ لغت اٹھا کے پڑھیے، لغت بتاتی ہے عرب لوگ اس یا کو دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض، جیسے میں نے مثال دی، پاکستان سے کوئی آپ کو پکارے آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے؟ ہاں۔ معلوم ہوا دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہوا، بشر کا نہیں۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بشر تو ہے، آپ لباس بشریت میں تشریف لائے، اگرچہ ہم اصل کے اعتبار سے آپ کو نور تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نبی کی اصل نور ہے، وہ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن بشر تو تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، معترضی کہتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے آپ اسے رسول کے لیے ثابت کریں گے تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نعمت معلم اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے وہ چیز ثابت کرو جس سے اللہ دور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب یہ آپ سے آپ کے رب کے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں تو بہت قریب ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کی آواز نہیں سنتا، دور کی آواز سننا تو ہمارے نبی کا خاصہ ہے، ہمارے نبی سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قریب کی آواز سنتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا اعتقاد و اعتماد نبی کے سننے پر نہیں اللہ کی قدرت پر ہے، توجہ رکھیے، ہمارا اعتقاد و اعتماد اللہ کی قدرت پر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہزاروں میل دور کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی امتی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری آواز کو اپنے حبیب کے کانوں تک پہنچاتا ہے، اور جب پہنچاتا ہے تو وہ سن بھی لیتے ہیں۔ بتائیے اللہ کی قدرت پہ کوئی اعتراض ہے تو مان لیجیے، تو ماننا پڑے گا۔ اور یہ دلیل کس نے دی، یہ عقیدہ کس نے بیان کیا، آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک مکتبہ فکر ہے جس کو ہم گمراہ تسلیم کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا وہ مانتے ہیں رشید گنگوہی، اس کا ایک فتاوی ہے فتاوی رشیدیہ مجموعہ ہے، اس میں یہ کوشچن ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ ندا دینا جائز ہے دور سے؟ تو اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ اعتقاد و اعتماد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آواز نبی کریم کے کانوں تک پہنچاتا ہے تو نبی سن لیتے ہیں، تو دور سے ندا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز۔ ہم کہتے ہیں ذرہ برابر اختلاف نہیں، ذرہ برابر اختلاف نہیں، ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا رب اپنے حبیب کے کانوں تک ہماری آواز کو پہنچا دیتا ہے، اور پہنچاتا ہے تو ہمارے حبیب دور کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں۔ بتائیے کوئی ہے گرفت کا پہلو اس میں؟ نہیں، بالکل شفاف عقیدہ ہے، بالکل شفاف، ہمارے رب کی قدرت پہ ہمیں اعتماد ہے۔ دیکھیے آج موبائل کی ایجاد نے، اور میں کہتا ہوں سائنسی ایجادات نے جتنی تقویت عقائد اہل سنت کو عطا فرمائی کسی کے عقیدوں کو نہیں دی۔ لوگ کہا کرتے تھے نبی کیا جانے دیوار کے پیچھے کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا نا۔ انہوں نے کہا ہزاروں میل دور کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے، لائیو میچز سیٹلائٹ نے ایسا چیز سامنے کر دی، سائنسی ایجاد نے ایسی چیز سامنے لا کر رکھ دی، آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں لائیو میچ ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، لائیو چیٹنگ ہو رہی ہے، ویڈیو چیٹنگ آپ کر رہے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ موبائل کی ایجاد
پاکستان سے کوئی آپ کو کال کرے ہزاروں میل دور، وہاں ملایا، یہاں بیل ہوئی، آپ نے اٹھایا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک عام شخص تو موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور کی آواز سن لے اور ہمارے نبی اپنے رب کی قدرت کے ذریعے بھی نہ سن سکے، تعجب کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل غلط خیال ہے، وسوسہ غلط ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور سے سننا ثابت کریں گے تو شرک و بدعت ثابت ہوگا۔ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔